لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کام آپ نے الٹا کر لیا سوسائٹی سے متاثر ہو کے یا اپنے دل کی خواہشات سے متاثر ہو کے غلط کر لیا, اب کام ہو گیا الٹا. اس کا حل یہ تھا کہ آپ توبہ استغفار کریں, آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں, لیکن آپ نے اب اس الٹے کام کو دلائل سے مزین کرنا شروع کر دیا کہ ایکچولی اصل میں تو یوں ہے, اصل میں تو یوں ہے. غلطی آپ سے ہوئی ہے متاثر ہو کے سوسائٹی سے. اب بجائے اس غلطی کو غلطی ماننے کے آپ کیا کر رہے ہیں, اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگانا آپ نے شروع کر دیا. یہ وہ پوائنٹ نہیں ہے جو کام کرنے سے پہلے آپ پہ وارد ہوا تھا, یہ وہ دلیل ہے جو کام کرنے کے بعد آپ کی کھوپڑی میں آ رہی ہے. اس کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آج کل بہت سارے جو مذہبی اسکالرز ہیں, میں علماء کی بات نہیں کر رہا, مذہبی اسکالرز کا لفظ شامل ہے سب کو, چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم. ان میں بہت سے لوگ سوسائٹی سے متاثر ہوئے. سوسائٹی سے متاثر ہونے کے بعد اب چونکہ یہ سوسائٹی کو صحیح بات بتائیں گے تو سوسائٹی ان کو فالو نہیں کرے گی, تو انہوں نے دیکھا سوسائٹی جس چیز کو فالو کر رہی ہے اسی پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے اسی کو پارسل کر دو مارکیٹ میں, تو سوسائٹی قبول بھی کرے گی, آپ کی واہ واہ بھی ہو جائے گی, اور قرآن و سنت کا لیبل بھی لگ جائے گا, اور سب سے کمال کی بات مولویوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ جو بھی مولاناؤں کے خلاف بات کرے گا نا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ان کو مولاناؤں سے کوئی چڑ ہے, یہ حقیقت ہے, آپ کو بتاؤں میں. دیکھو ہماری سوسائٹی میں نا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جس کو کس سے چڑ ہے, مولویوں سے, مولاناؤں سے, عالم کے لفظ سے چڑ ہے ان کو. یہ ہے بہت بڑا طبقہ. اب کسی نے بھی مذہب کا منجن بیچنا ہو, وہ یوٹیوب پہ آ کے مولویوں کو برا بلا کہنا شروع کر دے, اس کا چینل کیا ہو جائے گا, ایک دم بوس مارنا شروع کر دے گا. وہ ساری سوسائٹی کے جو سارے لوگ جو علماء کے خلاف تھے وہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے اس جھنڈے کے تلے. اس جھنڈے کا نام کیا ہے, مولانا اگینسٹ, مولوی اگینسٹ جھنڈا, ٹھیک ہے نا, اس پہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اور وہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. میں بھی مثالیں دوں گا انشاءاللہ, آپ کو ابہام میں نہیں رکھوں گا. آپ کہیں گے مفتی صاحب نے کوئی پتہ نہیں معاشرتی علوم کے سوالات پوچھنا ہم سے شروع کر دیے ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. حالانکہ فرق ہے 2 نمبر مولانا اور 1 نمبر مولانا میں. چند 2 نمبروں کی وجہ سے سب کو 2 نمبر نہیں کہا جا سکتا. یہ اسلام ہے بھائی, اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ سارے مولانا غلط نہیں ہو سکتے, ناممکن ہے. اگر ان میں غلط ہوں گے تو صحیح بھی انہی میں پیدا ہوں گے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھ لو جس کو اپنا منجن بیچنا ہو, انڈیا والے پوچھتے ہیں یہ منجن بیچنا کیا ہوتا ہے مفتی صاحب, آپ بار بار منجن, کوئی منجن کا بزنس. او بھائی یہ اصطلاح ہے, ایک ٹرم ہے. کبھی کراچی آؤ, یہاں بسوں میں سفر کرو, اب تو بسیں بھی بڑی لگژری ہو گئی ہیں. پرانے زمانے میں منجن بیچتا تھا کہ نہیں بیچتا تھا؟ وہ ایک بندہ بس میں چڑھتا تھا, پہلے نماز کے فضائل بیان کرتا تھا, کہتا تھا سفر میں نماز پابندی سے پڑھو. ہم سمجھتے تھے یار اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. بس میں چڑھ کے ہمیں سفر میں نماز کی ترغیب دے رہا ہے کہ سفر میں نماز ضائع نہ ہو. پھر وہ بتاتا تھا روزہ رکھا کرو, ماں باپ کی خدمت کیا کرو. ہم بڑے, میں تو ایک دفعہ بہت متاثر ہوا واقعی سچی مچی میں. اس کے بعد اس نے اپنا منجن نکالا کہ یہ 5 روپے کا ہے, پیٹ وہ تبخیر معدہ اور گیس اور قبض 1 چمچ خالی. تو لوگ متوجہ ہو چکے تھے نماز روزے کے نام پہ. مقصد کیا تھا آخر میں اپنا چورن بیچنا یا منجن بیچنا. منجن بھی بکتے تھے, چورن بھی بکتا تھا, اور گلا صاف کرنے والی ٹافیاں بھی بکتی تھی. وہ ٹافی ایسی ہوتی تھی کہ کینسر کا علاج تھا اس ٹافی میں. یعنی 5 روپے کی ٹافی ہے, جب آپ کھائیں گے تو پھیپھڑوں کو صاف کرے گی, ٹی بی کو ختم کر دے گی جڑ سے. وہ ایسی تھی کہ اگر وہ آغا خان والے سن لیتے ہاسپٹل بند کر دیتے وہ, لیکن لوگ خرید لیتے تھے.
تو یہ ہے مذہب کے نام پہ منجن بیچنا. تو بعض دفعہ مذہب کے نام پہ منجن بیچا جاتا ہے, بعض دفعہ ایک برانڈ چل پڑتا ہے مولوی اگینسٹ, مولاناؤں کی مخالفت کر کے بھی منجن بکتا ہے کہ مولوی ایسے, یہ مولویوں نے آپ کو الو بنایا ہوا ہے, یہ مولوی لوگوں نے آپ کو یوں بنایا ہوا ہے. تو لوگ بڑے زبردست, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ مولویوں کی مخالفت سنیں. آپ حیران ہے کہ بھئی مولاناؤں نے کچھ کیا تو ہوگا نا جو لوگ مولویوں کی مخالفت سننا چاہتے ہیں, کچھ ان میں بھی تو فالٹ ہوگا نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب اس مولوی طبقے میں کوئی تو فالٹ ہوگا نا کہ ان کی مخالفت کا منجن فوراً بک جاتا ہے, جو ان کی مخالفت کرے مشہور ہو جاتا ہے. تو کچھ تو ہوگا نا ان میں بھی, لوگوں کو ان سے محبت ہوتی تو ان کی مخالفت کا منجن کہاں بکتا. ابے دیکھو جو منجن بیچتا ہے بس میں آ کے پہلے نماز روزے کی بات کر کے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے, اس کا مطلب لوگوں کو نماز روزے سے محبت تھی تو متوجہ ہوئے نا. تو اب اگر آپ مولاناؤں کی مخالفت کر کے منجن بیچتے ہیں اور مخالفت کی وجہ سے پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب لوگوں کے دل میں مولاناؤں سے نفرت ہے, تبھی تو اکٹھی ہو رہی ہے نا. اور نفرت بلا وجہ تو نہیں ہوتی, کوئی وجہ ہوتی ہے تو نفرت ہوتی ہے نا, کوئی وجہ ہوگی نا, ورنہ کیوں لوگ سارے مخالف ہوئے ہوئے. تو اس کا جواب سمجھیں, دو وجہ سے مولویوں کی مخالفت کا منجن بہت اسپیڈ سے بکتا ہے. دو وجہ سے. ایک وجہ تو بہت سے لوگوں کو غلط قسم کے مولویوں سے واسطہ پڑا ہوتا ہے, اور اس میں بھی قصور لوگوں کا ہے. میں نے کل ایک بڑے سینئر عالم کو کسی کا کلپ بھیجا, میں نے کہا یہ جس نے یہ کلپ بیان بتایا ہے یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, لیکن لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کی مسئلے کو فالو کر رہے ہیں, حالانکہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. تو میں نے کہا یہ تو گمراہ ہو رہے ہیں پوری دنیا لوگ. مجھے بڑا ایک دکھ ہو رہا تھا کہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف بات اس شخص نے کی ہے. اتنی غلط بات کی تھی کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی غلط کیا تھا, ترجمہ غلط کیا ہے. جو حدیث جہاں کی تھی وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لگا دی تھی. یہود کے لوگ کرتے تھے نا ایسے, یحرفون الکلم عن مواضعہ, جو آیت یا حدیث جس موقع کی تھی اس کو اس موقع سے ہٹا کے اپنے مطلب پہ فٹ کر دیا. یہ کام کیا ہوا تھا اس اسکالر نے. تو میں نے ان سے کہا کہ علماء کہاں ہیں بھائی, ان باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے, اور دیتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے. تو ان عالم نے بڑی زبردست بات کی, رپلائی کی, انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو گمراہ ہونے دو, ان کی قسمت میں آگ ہے جہنم کی. اس لیے کہ اتنے اوتھینٹک مدارس, اتنے بڑے بڑے علماء ملک میں موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر یہ ان اسکالرس کو سنتے ہیں, جبکہ میڈیکل سائنس میں کبھی ایسی غلطی نہیں کرتے کہ ڈاکٹروں کو چھوڑ کر کوئی پروفیسر سے علاج کرا رہا ہو اپنا. کبھی دیکھا آپ نے یہ غلطی کسی نے مسٹیک کی ہو؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کسی نے گردے کا علاج کرنا ہے اور یوٹیوب پہ قصائی کی ویڈیو سن رہا ہو وہ گردے کے علاج کے لیے؟ یہ ایسی مسٹیک آپ نے دیکھی کبھی لوگوں میں؟ بولو بھائی. یا کسی مکینک کا بیان سن رہا ہو شوگر کے بارے میں. اتنی سینس دنیا کے بارے میں تو اللہ نے آپ کو دی ہے کہ میڈیکل سائنس کا علم ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا, حکمت کا علم حکیموں سے پوچھا جائے گا, لیکن یہ سینس لوگوں میں نہیں ہے کہ جب دینی مسئلے کی بات آئے گی تو کسی ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا, کسی پروفیسر سے پوچھا جائے گا, کسی میکینک سے پوچھا جائے گا, یہ علماء سے پوچھا جائے گا. یہ سینس لوگوں میں کیا ہو گئی ہے؟ ختم. انہوں نے کہا جانے دو ان کو جہنم میں, کوئی غم نہ کرو, افسوس نہ کرو. کیونکہ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ یہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے کہ ایک شخص وہ عالم بھی نہیں ہے, وہ آیت کا ترجمہ بھی غلط کر رہا ہے, وہ جو حدیث جس مقصد کی تھی اس کو ہٹا کے کہیں اور لگا رہا ہے اور اجماع امت کے خلاف بات کر رہا ہے, لیکن اس کو ڈاکٹر بھی فالو کر رہے ہیں, سائنسدان بھی فالو کر رہے ہیں, آرمی کے آفیسرز بھی فالو کر رہے ہیں. اور جو عالم صحیح بات کر رہا ہے اور ایک عالم نہیں کر رہا, ساری دنیا کے سارے علماء کر رہے ہیں, اس پہ نہ لائکس آ رہے ہیں, نہ اس پہ پازیٹیو کمنٹس آ رہے ہیں, اس کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا, میں نے کہا یہ ہماری قوم جائے گی کہاں؟ تو میں نے اپنا دکھ شیئر کیا کسی کے ساتھ, ان کا جواب آیا ان کو جانے دو کہاں؟ جہنم میں. ٹھیک ہے نا, مجھے تسلی ہوگی. میں نے کہا بھائی ہم کو ٹھیکیدار تو ہیں نہیں, بھاڑ میں جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی
مرنا ہے. اللہ نے ہماری نہ باپ کی جنت ہے نہ بھائی ہمارے باپ کی جہنم ہے. کیا خیال ہے یہ ہے کس کی؟ اللہ کی ہے نا. تو میں کیوں غم لوں؟ مجھے واقعی ٹینشن ہونے لگی تھی کئی سارے جب میں نے اس طرح کے اسکالرس کے کلپ دیکھے نا. اور دیکھو عالم سمجھ جاتا ہے کہ یہ گڑبڑ کہاں کر رہا ہے, عامی آدمی نہیں سمجھتا. عامی تو ریفرنسز سے متاثر ہوتا ہے, بھرم سے متاثر ہوتا ہے. عالم کو پتا ہوتا ہے فالٹ کہاں کیا فالٹ ہے اس کے اندر. تو مجھے یہ ہوا کہ میں نے کہا بھائی ہم قرآن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دیتے تھے نا, تو قرآن نے آپ کو تسلی کیا دی, انکا میتون و انہم میتون. مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی پہ نبی کو غم ہوتا تھا. تو قرآن نے نبی سے کیا فرمایا, اے نبی آپ پر بھی موت واقع ہوگی اور ان پر بھی موت واقع ہوگی, مر کے آنا سب نے کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. تو آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ میں بتا دوں گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ سارے مناظرے, ساری ڈیبیٹ قیامت کے دن کیا ہو جائے گی؟ فنش. اللہ ایک ایک کا نام لے کے بتا دے گا یہ صحیح تھا اور یہ کیا تھا؟ غلط تھا. تو اس وقت اگر آپ اللہ کو یہ سمجھا سکتے ہو قیامت کے دن کہ اللہ میں نے ڈاکٹر کو شرعی مسائل میں فالو کیا تھا کیونکہ اس کی دلیل مضبوط تھی, تو اللہ کہے گا کہ میڈیکل سائنس میں قصائی کو فالو کرتے. بعض دفعہ قصائی کے پاس بھی دلیل کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے نا, ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے ڈاکٹروں کے. اور اگر قصائی یہ کام نہیں کرے تو کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.